أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا نام آئے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اللہ کے نام سے، اس کی عظمت سے، اس کے جلال سے، اس کی ہیبت سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کا کلام پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کا نام سامنے آئے تو دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت فرما رہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھنے والے، ادا کرنے والے نہیں، فرمایا جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں صفت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے سچے ایمان والے۔ یہ جو خوبیاں بیان کی گئی جن میں ہوگی یہ سچے ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس۔ ومغفرہ، اور مغفرت کے پروانے ہیں۔ ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ گزشتہ کل سے ہمارا سورہ انفال شروع ہوا ہے، اور سورہ انفال جیسے میں بتا چکا ہوں یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں اور اس کے بعد نازل ہوئی ہے 2 ہجری میں۔ غزوہ بدر میں کل جو حصہ ہم نے پڑھا تھا وہ بالکل اس سورت کے نام کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا، یسألونک عن الانفال۔ انفال کس کو کہتے ہیں؟ انفال کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سے ایکسٹرا جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو۔ نفل ہے، نفل نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اسی لیے اس کو نفل کہتے ہیں کہ وہ زائد ہے، آدمی جتنا پڑھتا رہے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی انفال جو ہے نفل سے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں انفال یا نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ مال غنیمت کے لیے عربی میں اور قرآن میں 1 سے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو یہی خود، دوسرا فے اور غنیمہ، یہ بھی استعمال ہوا ہے، اور تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ انفال کہتے ہیں اس مال کو جو جنگ کرنے کے بعد ملا ہو، جنگ کرنے کے بعد ملا ہو۔ اور غنیمہ اور فے کہتے ہیں ایسے مال کو جس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، جس میں
جنگ کی نوبت نہیں آئی، سامنے والوں نے دیکھا کہ بڑی فوج آ رہی تو پہلے ہی ڈھیر ہو گئی اور ایک ایگریمنٹ بنا لیا، ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنا ٹیکس دیا کریں گے، اتنا خراج دیں گے، تو وہ فے ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور تینوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نفل کو لے کر، مال غنیمت کو لے کر چونکہ پہلے سے کوئی احکامات نہیں تھے، صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا، لیکن اختلاف ایسا نہیں تھا کہ نوبت جھگڑے تک یا تنازع تک پہنچی ہو۔ جب معلوم ہوا کہ کئی رائے سامنے آ رہی ہے اس مال کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیتیں ہم نے کل پڑھی وہ اتری، اور جیسے ہی صحابہ نے یہ دیکھا اللہ کا حکم اترا تو اس حکم کے مطابق پھر عمل شروع کر دیا۔ کسی کے پاس اگر ایک باریک سوئی بھی تھی تو وہ بھی لا کر انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سامنے لا کر کیا تو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جنہوں نے جمع کیا وہ حقدار، جو لڑے وہ حقدار، جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا وہ حقدار، لیکن اب جیسے ہی قرآن کا حکم اترا کہ فوراً صحابہ نے وہ سارا مال جو جمع کیا تھا اگر سوئی کے برابر بھی کوئی چیز تو لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ صحابہ کی خصوصیت تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے آگے ایک دم سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے اور اس کے لیے کوئی ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ خوبی تھی۔ جب یہ کیفیت ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ان کی شان میں اتاری کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آ جائے تو دل لرز اٹھتے ہیں، دل لرز اٹھتے ہیں۔ کوئی قدم اگر غلط اٹھنے والا بھی ہو ایمان والے کا اور قدم اٹھاتے وقت فوراً اس کو ریئلائز ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کے ساتھ اگر وہ ایمان والا ہے تو اپنے قدم کو پیچھے لے لے، اپنے قدم کو پیچھے لے لے، ڈر جائے گا، کانپ اٹھے گا، بدن پر راشا طاری ہو جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائے گی، اور وہ اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی سے اور اللہ کے عذاب سے لرز اٹھے گا۔ سبحان اللہ، ڈر۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ امید اور ڈر کے بیچ میں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ ڈر اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا نڈر ہو جائے کہ کوئی بھی غلط کام اور حرام کام کرتے وقت اس کو کوئی احساس ہی نہ ہو اور وہ بالکل اللہ کی قدر ہی اس کے پاس نہ ہو، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو، تو یہ بھی کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اتنا پر امید ہو جائے کہ کچھ بھی کر لے، نحن ابناء اللہ و احبا، جیسے یہود کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہے، کچھ بھی کر لیے تو کچھ نہیں ہونے والا، اتنے بھی پر امید ہو گئے تو بھی جو ہے تو جہنم کا گڑھا ملتا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ آدمی ڈرتا بھی رہے، اللہ سے امید بھی کرے۔ اللہ سے ڈر کیسا ہونا؟ وہ نفرت والا ڈر نہیں رہنا۔ جیسے اچانک کوئی سانپ آ گیا تو سانپ آیا تو کیسا ڈر نکلتا؟ وہ ڈر ایسا رہتا ہے کہ آدمی بھاگتا بھی اور ذہن میں یہ رہتا ہے اس کو ختم بھی کرنا تاکہ تکلیف نہ۔ کوئی موذی جانور آ گیا، کوئی شیر آ گیا، کوئی بھیڑیا آ گیا، کوئی درندہ آ گیا تو ڈرتا آدمی، لیکن ڈرتے ہوئے دل میں کیا کیفیت رہتی ہے؟ عظمت کی رہتی؟ کیا عظمت کی رہتی؟ نہیں رہتی۔ اللہ کا ڈر اس کے وقار کی وجہ سے، اس کی قدرت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے پورے احترام کے ساتھ وہ ڈر، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے عذاب کا بھی ڈر ہو، یہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دوسری صفت اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ کلام یہ صرف ایک کلام نہیں ہے، گویا اللہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ گویا اللہ ہم سے ہم کلام ہے، یہ احساس ہو آدمی۔ کیا پڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے،
آنکھیں تر ہونی چاہیے تلاوت سے. اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ایمان میں اضافہ ہو. اور ایمان میں اضافہ کب ہوگا؟ سمجھیں گے، اس کے معنی معلوم ہوں گے، مطلب معلوم ہوں گے، مفہوم معلوم ہوں گے، تبھی تو ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور یہ تیسری صفت ایمان والوں کی یہ کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر بھروسہ کرتے، اسباب اختیار کرتے ہیں اور انجام کو اللہ پر چھوڑتے کہ اللہ جو کچھ بھی ہوگا کرنے والے آپ ہے، آپ نے ان اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ہی کریں. لیکن اگر کوئی اسباب کو اختیار نہیں کرتا ہے، ہاں کرنے والی ذات اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے، اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا، اور معلوم ہوا کہ اسباب اختیار نہیں کر رہے، احتیاطی اقدامات نہیں کر رہے، گھر والوں کے انتظامات نہیں ہو رہے، خود کی زندگی کو مضبوط بنانے کے نظم نہیں ہو رہے، اور خالی بھروسہ کرے تو پہلے نیچے گڑھے میں جاتا جہنم کے. ہاں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے. بھئی نماز کے دوران اگر سانپ سامنے آ جائے تو ایک آدمی پیر صاحب اگر یہ سوچتے بیٹھے کہ وہی بہت اعلیٰ مقام پر نسبتوں کے حامل ہے، اللہ سے براہ راست ربط ہے، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے سامنے استحضار کا حق یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کی طرف میں توجہ نہ کروں، بس اللہ مجھے بچائے گا، تو اللہ تو بچائے گا نہیں. وہ سانپ پہلے ڈسے گا، مرنے کے بعد وہاں الگ مار پڑے گی، مرنے کے بعد. اس لیے کہ ان لنفسک علیک حق، آپ کے اوپر آپ کے جان کا بھی حق ہے، اس کی حفاظت کا بھی حق ہے، اس کو بچانا بھی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اب آپ بولیں گے نہیں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے، اللہ کے لیے جا رہے، اللہ کے لیے کھا رہے، اللہ سب کر دے گا. صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور زور سے کہہ دیا توکلت علی اللہ، اور آ کر بیٹھ گئے. اونٹ سے کودے اور کہا میں نے اللہ کے نام پہ اس کو چھوڑ دیا، اور آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اعقلها ثم توکل علی اللہ، اللہ کے بندے پہلے باندھ اس کو، اعقلها، اللہ کے بندے پہلے اس کو باندھو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو. صرف بھروسہ رہتا تو خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ غار ثور میں 3 دن تک روپوش ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ چھپ کر رات کی تنہائی میں نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کے موقع پر راستہ عام راستے سے ہٹ کر لمبا راستہ اختیار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اندھا دھند کوئی بھی کام کرے. پہلے سارے اسباب، پہلے ساری تدابیر، پہلے سارا پریونشن، یہ سب استعمال کرے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے. یہ ایمان والوں کی صفت. فرمایا چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ایک تو ہے نماز ادا کرنا، آگے بس اپنا رسم ادا کر لیے، وضو کر لیے، کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے اپنے طور پر، اور قیام بھی ہو رہا ہے اور رکوع بھی ہو رہا ہے، قومہ بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، قاعدہ بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی، نماز برائیوں سے روکتی. یہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی عملی زندگی میں بے حیائی موجود ہے، عملی زندگی میں منکرات موجود ہے، عملی زندگی میں فواحش موجود ہے، عملی زندگی میں حرام خوری کر رہا ہے، عملی زندگی میں حرام کاری کر رہا ہے، عملی زندگی میں غیبت کا شکار ہے، عملی زندگی میں حقوق ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ نماز کہاں ہوئی؟ قائم ہوئی؟ فرض ادا ہو گیا، نماز قائم نہیں ہوئی. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے نماز پڑھنے سے، وہ نتیجہ انسان کی معاشرتی زندگی میں نظر آنا چاہیے. وہ نتیجہ انسان کی معاشرتی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اگر وہ نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے تو نماز کا قیام نہیں ہوا، نماز بس ادا ہو گئی اور کچھ نہیں. فرما رہے ہیں
یہ صفات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک آخری پانچویں صفت کہا کہ جو کچھ ہم نے رزق ان کو دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی رزق دے رکھا ہے، پیسہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں، ہاں یہ یقین نہیں آتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھ جو ہے تو تنگ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اگر اللہ کے راہ میں اللہ کے اس فرمان کے مطابق خرچ کریں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور مال ہی نہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، دماغ دیا ہے، قابلیت دی ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، فرما رہے کہ یہی ہے سچے ایمان والے، جن یہ صفات جن کے اندر ہوگی یہ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، اور انہی کے لیے درجے ہے اپنے رب کے پاس، اور مغفرت ہے، معافی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روٹی ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کون سا رزق ہے؟ عزت والا ہے یا نہیں ہے؟ عزت والا رزق کون سا ہوتا ہے؟ جس میں برکت ہوتی ہے۔ سیلیبریٹیز ہے، موویز کے اسٹارز ہے، فلم اسٹارز ہے، کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں، اور اب تو نیوز آتی ہے سامنے، اخبارات میں بھی اور کلپ میں بھی اچانک سامنے آ رہا ہے کہ ایک مووی کا کوئی جو ہے تو 100 کروڑ چارج کرتا ہے، تو کوئی 150 کروڑ، تو کوئی 1000 کروڑ، یہ بھی ہے۔ لیکن آؤٹ پٹ کیا رہتا ہے؟ ان کے بڑھاپوں کی کیفیتیں دیکھو، مرتے وقت بے بس ہو کے مرتے ہیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی گھر میں بند ہو کر مر رہا ہے، تو 3 دن تک لاش سڑ گئی، بدبو سے معلوم ہوا کہ لوگوں نے لاش کو نکالا ہے باہر، اور کون؟ تو اپنے وقت کی 5 اسٹار سپر اسٹار۔ یار کیا ہے یہ؟ رزق کریم جس کو کہتے ہیں نا، ہاں، جو انسان کو دنیا میں سکون پہنچائے، عزت اور وقار دے۔ اسی لیے اس آیت کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گریوزہ گری ہے نا، بھیک مانگنے کا جو سسٹم، بھیک مانگنے کا، بیگنگ، یہ بیگنگ جو ہے یہ ذلت کی روزی ہے۔ ہم کو حکم ہے خرچ کرنے کا، لیکن خرچ کرنے کے بھی طریقے اپنانا چاہیے، پریفرنسز نہیں ہے ہمارے پاس، اندھا دھن بس خالی پیسہ لٹاتے رہتے، ان کو کاروبار پہ لگانا، کام پہ لگانا، ان کے ذرائع لگا کر دینا۔ معاشرے سے غربت کا خاتمہ غریبوں کو پیسے دینے سے نہیں ہوتا ہے، غریبوں کو روزگار فراہم کرنے سے ہوگا۔ اور ہمارے پاس جتنی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنس ہیں، لنگر چلا رہے ہیں، تو کہیں جو ہے تو ماہانہ کٹ دے رہے ہیں۔ ارے بھائی جب اس کو آئے تھا بیٹھے بٹھائے، مہینے کو مہینہ راشن کٹ آئی، انہیں کئی کو جاتا کام کرنے کو، انہیں تو جو کما کے لایا وہ لے کے آتا پوا، کیا لے کے آتا؟ ہاں، اور پھر گھر میں مارتا، خود بھی مارتا اور بیوی کو بھی مارتا، پھر یہی ہونے والا ہے نا۔ اس لیے روزگار فراہم کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق شامل حال رہی، تو انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا سلسلہ ہے، وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا، نماز استخارہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہے نا؟ آسان ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، آپ جانتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں میرے لیے خیر ہے اور یہ میرے حق میں مفید ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اگر اس میں خیر نہ ہو، میری مصلحت میں نہ ہو، تو آپ اس کو مجھ سے دور فرما دیجئے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ عربی الفاظ یاد نہیں رہیں گے، عربی الفاظ یاد نہیں رہے تو نماز کے بعد یہ جو الفاظ میں نے بولا یا آپ کے الفاظ میں بھی بول دیے تو استخارہ، ہاں، لیکن آپ اتنے بزی ہیں، آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تو پھر استخارہ کیسا کریں گے؟ یہ جو 4 جملے بولنے کا بھی وقت نہیں ہے آج کل، یہ کام دھیلے کا نہیں اور فرصت پیسے کی نہیں، کچھ ایسی ہے نا، کیا ہے وہ، یہ حال ہو گیا ہے معاشرے میں، ایسا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو، کسی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو صرف دعا کے لیے ذریعے بھی استخارہ ہو سکتا ہے
یعنی پوری دعا کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یہ جو الفاظ ہے یعنی عربی الفاظ کی ترجمانی کی ہے میں نے کہ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، مجھ میں کوئی قدرت نہیں ہے. آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، میں ہر چیز سے ناواقف ہوں. کام کے اور چیزوں کے انجام کار سے آپ زیادہ واقف ہے. جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر یہ میرے لیے خیر کا ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر میرے لیے مفید یا مصلحت میں نہ ہو تو آپ اس کو مجھ سے دور فرما دے، ختم کر دے. یہ دعا بھی دل کی گہرائی کے ساتھ مانگ لے، انشاءاللہ وہ استخارہ ہو جائے گی. اور ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے استخارہ کا، اس کو آپ بدل کہہ سکتے ہیں، اور وہ دعا یاد کرنی چاہیے، چھوٹی سی ہے، اللہم خر لی واختر لی. کوئی بھی کام جب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام، نیا کام ہو کچھ ہو، تو یہ دعا خالی دو ہی جملے، اللہم خر لی واختر لی، بس یہ دعا یاد کر لینا. اس کو چھوٹا استخارہ بولتے. کیا بولتے؟ چھوٹا استخارہ. اے اللہ اس کو میرے لیے خیر مقدر فرما اور میرے لیے منتخب فرما دے. یعنی کوئی بھی چیز جو کرنے جا رہے ہیں اللہ اس میں جو صحیح ہے وہ منتخب فرما دے اور خیر مقدر کر دے. بس یہ دعا یاد کر لیجئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.